بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ آج کل کے خوبصورت برقع از حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمانے کا کس قدر اہتمام کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کریں، اور قرآن میں زینت سے مراد لباس ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ خُذُوا زِینَتَکُم کہ زینت کو اختیار کرو، اس میں تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد لباس ہی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ کی تفسیر یہی کی ہے۔ چنانچہ آج کل جو عورتیں خوب بن ٹھن کر اور بھڑکدار برقع اوڑھ کر باہر نکلتی ہیں تو زینت تو برقع چھپا لیتا ہے، مگر خود برقعے میں ایسی چین بیل لگی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے کا دل بے چین ہو جائے۔ واقعی وہ برقع ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حور کی بچی ہوگی، گو منہ کھولنے کے بعد وہ چڑیل ہی کی ماں نکلے۔ تو شریعت نے ایسے برقعے اور زینت کے لباس کا ظاہر کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بلا چہرہ اور گلا کھولنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، جو کہ حسن و جمال کا مرکز ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک مجدد زمانہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ آج کل اس سلسلے میں کس قدر بے راہ روی ہے۔ عوام تو عوام، خواص بھی اس کا اہتمام نہیں کر پاتے کہ جب کبھی ان کی عورتوں کو کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ایسے خوبصورت اور عمدہ لباس اور غضبناک بھڑکیلے اور مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے برقعوں میں ملبوس ہو کر نکلتی ہیں کہ فاسق و فاجر لوگ اپنی شہوانی نگاہوں اور گندے خیالوں سے ان کو تکتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں حرام لذتوں اور ناجائز مزوں کی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور دل کے زناکار بن جاتے ہیں۔ بھلا جس دین و شریعت میں اول تو عورتوں کو گھر سے نکلنے ہی سے روکا گیا ہو، اور پھر جو بوقت ضرورت نکلنے کی اجازت ہو وہ بھی پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں اجازت دی گئی ہو، تو ایسے زرق برق بھڑکیلے اور چمکدار برقعوں کو پہن کر نکلنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ مگر کیا کہا جائے اور کس کو کہا جائے؟ بس فتنوں کا دورہ ہے، ہر طرف بے دینی کی فضائیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی اپنی خصوصی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دین کی صحیح فہم دے کر اس پر عمل آسان فرما دے، اور دینی احکام میں غلط قسم کی اپنی نفسانی تاویلات و توجیہات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ احادیث نبوی عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے اور اس کی تاک جھانک میں ہو لیتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اسی وقت سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر ایک اہم بات تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اصل حیثیت و مقام بتایا ہے کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح کہ ہر باحیا آدمی اپنا سطر چھپا کر رکھتا ہے،
اسی طرح عورت چھپا کر رکھنی چاہیے اور جو عورت پردے سے باہر ہو جائے اور گھر سے باہر پھرنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو چکی ہے۔ دوسری اہم بات اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا کر تانکنا جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے خد و خال اور حسن و جمال اور لباس و پوشاک پر نظریں ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ تیسری اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ کے قرب و نزدیکی کی طلب ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتی الامکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ چنانچہ آج تک شریف گھرانوں کی عورتیں اس کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کبھی بازاروں اور سڑکوں پر دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔